اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورۃ المؤمنون پارہ نمبر 24 سے ہم اپنے ترجمے کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور بے شک اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف روشن نشانیاں لے کر آئے تو تم ان کے لائے ہوئے سے شک ہی میں رہے، یہاں تک کہ جب انہوں نے انتقال فرمایا تم بولے ہرگز اب اللہ کوئی رسول نہ بھیجے گا، اللہ یوں ہی گمراہ کرتا ہے اسے جو حد سے بڑھنے والا شک لانے والا ہے۔ وہ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بے کسی سند کے کہ انہیں ملی ہو، کس قدر سخت بیزاری کی بات ہے۔ اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک اللہ یوں ہی مہر کر دیتا ہے متکبر سرکش کے سارے دل پر۔ اور فرعون بولا اے حامان میرے لیے اونچا محل بنا، شاید میں پہنچ جاؤں راستوں تک۔ کاہے کے راستے؟ آسمانوں کے، تو موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، اور بے شک میرے گمان میں تو وہ جھوٹا ہے۔ اور یوں ہی فرعون کی نگاہ میں اس کا برا کام بھلا کر دکھایا اور وہ راستے سے رکا گیا، اور فرعون کا داؤں ہلاک ہونے ہی کو تھا۔ اور وہ ایمان والا بولا اے میری قوم میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کی راہ بتاؤں۔ اے میری قوم یہ دنیا کا جینا تو کچھ برتنا ہی ہے، اور بے شک وہ پچھلا گھر ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ جو برا کام کرے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اتنا ہی، اور جو اچھا کام کرے مرد خواہ عورت اور ہو مسلمان تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، وہاں بے گنتی رزق پائیں گے۔ اور اے میری قوم مجھے کیا ہوا، میں تمہیں بلاتا ہوں نجات کی طرف اور تم مجھے بلاتے ہو دوزخ کی طرف۔ مجھے اس طرف بلاتے ہو کہ اللہ کا انکار کروں اور ایسے کو اس کا شریک کروں جو میرے علم میں ہی نہیں، اور میں تمہیں اس عزت والے بہت بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ آپ ہی ثابت ہوا کہ جس کی طرف مجھے بلاتے ہو اسے بلانا کہیں کام کا نہیں، دنیا میں نہ آخرت میں، اور یہ ہمارا پھرنا اللہ کی طرف ہے۔ اور یہ کہ حد سے گزرنے والے ہی دوزخی ہیں، تو جلد وہ وقت آتا ہے کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں اسے یاد کرو گے، اور میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ نے اسے بچا لیا ان کے مکر کی برائیوں سے، اور فرعون والوں کو برے عذاب نے آ گھیرا، آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا فرعون والوں کو سخت تر عذاب میں داخل کرو، اور جب وہ آگ میں باہم جھگڑیں گے تو کمزور ان سے کہیں گے جو بڑے بنتے تھے ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم ہم سے آگ کا کوئی حصہ گھٹا لو گے؟ وہ تکبر والے بولے ہم سب آگ میں ہیں، بے شک اللہ بندوں میں فیصلہ فرما چکا۔ اور جو آگ میں ہیں اس کے داروغوں سے بولے اپنے رب سے دعا کرو ہم پر عذاب کا ایک دن ہلکا کر دے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس تمہارے رسول روشن نشانیاں نہ لاتے تھے؟ بولے کیوں نہیں؟ بولے تو تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا نہیں مگر بھٹکتے پھرنا۔ بے شک ضرور ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کے بہانے کچھ کام نہ دیں گے، اور ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو رہنمائی عطا فرمائی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث کیا، عقل مندوں کی ہدایت اور نصیحت کو۔ تو اے محبوب تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی چاہو اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے صبح و شام اس کی پاکی بولو۔ وہ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بے کسی سند کے جو انہیں ملی ہو، ان کے دلوں میں نہیں مگر ایک بڑائی کی ہوس، جسے نہ پہنچیں گے تو تم اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہی سنتا دیکھتا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش آدمیوں کی پیدائش سے بہت بڑی ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ اور اندھا اور انکھیارا برابر نہیں، اور نہ وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور بدکار کتنا کم دھیان کرتے ہو۔ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں، لیکن بہت لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے کھینچتے ہیں یعنی تکبر کرتے ہیں عنقریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام پاؤ، اور دن بنایا کہ کھولتا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل والا ہے، لیکن بہت آدمی شکر نہیں کرتے۔ وہ ہے اللہ تمہارا رب ہر چیز کا بنانے والا، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ تو کہاں اندھے جاتے ہو
یوں ہی اندھے ہوتے ہیں وہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین ٹھہراؤ بنائی اور آسمان چھت اور تمہاری تصویر کی تو تمہاری صورتیں اچھی بنائیں اور تمہیں ستھری چیزیں اور روزی دیں۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، تو بڑی برکت والا ہے اللہ رب سارے جہان کا۔ وہی زندہ ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، تو اسے پوجو نرے اسی کے بندے ہو کر۔ سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہان کا رب۔ تم فرماؤ میں منع کیا گیا ہوں کہ انہیں پوجوں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، جبکہ میرے پاس روشن دلیلیں میرے رب کی طرف سے آئیں اور مجھے حکم ہوا کہ رب العالمین کی حضور گردن رکھوں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کی بوند سے، پھر خون کی پھٹک سے، پھر تمہیں نکالتا ہے بچہ، پھر تمہیں باقی رکھتا ہے کہ اپنی جوانی کو پہنچو، پھر اس لیے کہ بوڑھے ہو اور تم میں کوئی پہلے ہی اٹھا لیا جاتا ہے۔